السلام علیکم صاحب، کیسے ہیں؟ آج جس ٹاپک میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اپریسیشن، تعریف۔ کیا ہر کام میں اپریسیشن ضروری ہے؟ یا اپریسیشن ہوتی کیا ہے، اصل میں ہوتی کیا ہے؟ میں نے کچھ عرصہ پہلے ڈیل کارنیگی کی کتاب پڑھی تھی۔ ڈیل کارنیگی ایک امریکن بہت مشہور رائٹر رہا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ میری جو سوچیں ہیں، جو انسان کے لکھی جو کتابیں ہیں، جو میری سوچ اور میری تھاٹ کو جو ڈیولپ کیا ہے، وہ ڈیل کارنیگی ہے۔ ڈیل کارنیگی نے زندگی کی حقیقتوں کو اس طرح بیان کیا ہے، ان چیزوں کو، اصولوں کو اس طرح بیان کیا ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ چیزیں، ان چیزوں کو ہم اگنور کیوں کر دیتے ہیں۔ اس میں ایک چیز تھی کہ تعریف کیسے کی جائے، تعریف کیا ہونی چاہیے۔ ہم جو ہیں کیا کرتے ہیں کہ ہمارا جہاں پہ جس بندے کا حق بنتا ہے، ہم اپنی کثر نفسی کہہ لیں یا کچھ اور کہہ لیں، ہمارے دلوں میں کچھ چیزیں، غلط چیزیں گھسی ہوتی ہیں یا دماغوں میں گھسی ہوتی ہیں، جس وجہ سے ہم اس بندے کی تعریف نہیں کر پاتے یا تعریف نہیں کرتے۔ اس میں ہماری غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، بچوں کی تعریف نہیں کرتے۔ اس وجہ سے بچے جو ہے وہ رزلٹ یا وہ چیزیں شو نہیں کر پاتے جو وہ کر سکتے ہیں۔ میں نے ڈیل کارنیگی کی بات کی ہے۔ ڈیل کارنیگی لکھتا ہے کہ آپ صاف دل رہیں کسی کی تعریف کرنے میں۔ جب بھی آپ کسی کی تعریف کریں، صاف دل رہیں کہ ہر جو آپ کے سامنے بندہ ہے یا شخصیت آئی ہے یا ادارہ ہے یا کوئی چیز بھی آئی ہے جس پہ آپ نے بات کرنی ہے، اس میں دیکھیں کہ آپ کتنے پازیٹیو ہیں۔ اگر کوئی بندہ مکمل غلط ہے، اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی لازمی طور پر پازیٹیو ہوگی، جس وجہ سے آپ اس پازیٹیوٹی کو بیان کر سکتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہا ہے نا کہ ایک بندہ جو ہے کسی کے اندر کوئی اچھائی ہے تو اس کو بیان نہیں کرتا، بلکہ جو اس کے اندر برائی ہے وہ اس کو لے کے آتا ہے۔ اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ جیسے مکھی جو ہوتی ہے وہ جا کے پورے صاف جگہ کو چھوڑ کے گندگی میں جا کے بیٹھتی ہے۔ تقریباً ہمارے جو اصول ہوتے ہیں، جو ہماری جو روٹین ہوتی ہے یا عادتیں ہوتی ہیں، تقریباً اس سے ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ ڈیل کارنیگی اس میں پھر وہ اس بکس میں، اپنی جو کتاب ہے اس میں لکھتا ہے، اس نے مختلف لوگوں کے تجزیے بیان کیے ہیں کہ لوگوں نے کیا کیا تھا۔ کیونکہ یہ پرانے دور کی کتاب ہے، لیکن میرے خیال میں یہ ہر دور میں چلے گی، ابھی نہیں، اب آگے بھی چلے گی۔ اس میں ایسٹ مین کلر تھا، اس وقت ایسٹ مین نے رنگین موویز بنائی تھی۔ وہ اتنا مشہور تھا، اتنا مشہور بندہ تھا، اس کا ٹائم نہیں ہوتا تھا۔ وہ اس کے پاس ایک بندہ گیا، اس نے اس سے کوئی ٹینڈر لینا تھا، کوئی پروجیکٹ لینا تھا، بہت بڑا پروجیکٹ تھا، ٹائم نہیں مل رہا تھا۔ اس نے اس کو کہا کہ تم جو میرے پاس 3 منٹ کے لیے آ سکتے ہو۔ اب وہ بندہ گیا کہ 3 منٹ میں، اب وہ پروجیکٹ 3 منٹ میں تو وہ پریزنٹیشن نہیں دے سکتا تھا، اپنے بارے بتا نہیں سکتا تھا، نام نہیں بتا سکتا، میں کون ہوں، کس ادارے سے ہوں، کون سی کمپنی ہے میری، یا میں کیا کام کرتا ہوں۔ بندہ چلا گیا ایسٹ مین کے پاس۔ ایسٹ مین کا جو پوتا تھا وہ اندر آیا اور ایسٹ مین نے اس کو اٹھا کے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اس بندے نے یہ بات نہیں کی، جو بندے اوپر سے گیا تھا، اس نے یہ بات نہیں کی کہ میں اس کام کے لیے آیا ہوں، بلکہ اس نے کہا کہ کتنا کیوٹ بچہ ہے، کتنا اچھا بچہ ہے۔ اب بچہ واقعی خوبصورت تھا، اس نے اس میں کوئی جھوٹ نہیں بولا ہے، اس نے اس کی تعریف کی۔ جارج ایسٹ مین جو تھا وہ اسی کے بارے میں بات کرنے لگ گیا، بچے کے بارے میں بات کرنے لگ گیا۔ وہیں پہ ان کو بیٹھے بیٹھے آدھا گھنٹہ ہو گیا۔ ایسٹ مین نے پورے اپنے دفتر کی سیٹنگ کے بارے میں بتایا، یہ سیٹنگ میں نے خود کی ہے، میں نے یہ کیا ہے، سارا کچھ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ چائے پیتے ہیں، ہمارے گھر چلتے ہیں۔ میں تو گھر میں اپنی کرسیاں دکھاؤں گا، لان میں جو کرسیاں پڑی ہوئی ہیں
ان پہ میں نے پینٹ خود کیا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جو پروجیکٹ ہے وہ کس کو ملا ہوگا؟ ہم اصل میں مسئلہ بنتا ہے کہ ہم جو اپنی چیز ہوتی ہے اس کی تعریف کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، خود کی تعریف کرتے ہیں. جیسے میں کہوں گا کہ مجھ میں یہ چیزیں ہیں، مجھ میں یہ چیز ہے، مجھ میں یہ چیز ہے. لیکن اصل چیز ہوتی ہے کہ آپ کو دوسرے کیسے دیکھتے ہیں، یا آپ دوسروں کو کیسے دیکھتے ہیں. نکتہ چینی کرنا جو ہوتی ہے وہ نہایت ہی آسان ہے، بہت ہی سادہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن کسی میں اگر کوئی اچھی چیز ڈھونڈنا جو ہوتی ہے وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. حضرت امام مالک امام ہیں سنیوں کے، اسلام میں جو 4 امام ہیں سنیوں کے، ان کے امام ہیں حضرت امام مالک. ان کو ایک دفعہ ایک ڈاکو ملا، بیٹھے ہوئے تھے مجمع میں، ڈاکو ملا تو وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے ڈاکو کو بہت ریسپیکٹ دی. وہ جب بندہ چلا گیا کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ تو بہت بڑا غلط بندہ ہے، بہت غلط کار بندہ ہے، اور آپ نے اس کو اتنی عزت دی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عزت کی لائق بنتا ہے، اس لیے میں نے عزت دی ہے. وہ کہتا ہے وہ کیسے؟ بندے پوچھتے ہیں کہ حضرت وہ کیسے؟ حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ جب مجھے جیل میں قید کیا تھا خلیفہ نے، اور مجھے کوڑے برسانے کے لے کے جا رہے تھے، کوڑے ماریں گے، تو یہ بندہ بھی جیل میں تھا. یہ میرے پاس آیا، کہتا ہے کہ حضرت ہم نے زندگی میں کچھ سیدھا کام نہیں کیا، کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، ہر جرم کیا ہے، لیکن آج تک یہ مجھ سے گلوا نہیں سکے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا ہے. آپ ایک بہت اچھے کام پہ چل رہے ہیں، تو آپ نے بھی اپنی ہمت نہیں ہارنی ہے اور ہمت میں قائم رہنا ہے. کہتے ہیں مالک بہت بوڑھے تھے، کہتے ہیں کہ مجھ میں پہلے بھی ایمان سلامت تھا، لیکن اس کی بات نے میرے ایمان کو اور مضبوط کر دیا، اور مجھے جتنے انہوں نے کوڑے مارے، جتنی سزائیں دیں، مجھے ان سزائیں کوئی تکلیف نہ ہوئی، اور میں اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹا. کیونکہ جو تکلیفیں ہوتی ہیں وہ ان سے پیچھے ہٹ جاتی ہیں، پیچھے ہٹا دیتی ہیں انسان کو. وہ کہتے ہیں کہ بس اس میں یہ اچھی چیز تھی کہ اس نے میرے ایمان کو سلامت رکھا ہے. اسی طرح ہماری جو زندگی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ہم اکثر اگنور کر بیٹھتے ہیں. جیسے عام طور پہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب 15-16 سال کا بچہ ہوتا ہے نا، تو اس کو نہ بڑوں میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے، نہ چھوٹوں میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے. اس کی غلطی نظر، ہر بندے کو غلطی نظر آتی ہے، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا. کیوں بھائی؟ کیا اس نے یہی کچھ سیکھنا ہے؟ کیونکہ آپ کی جو ڈانٹ ڈپٹ ہے اس کے اندر کیا چیزیں لے کے اچھی چیزیں لے کے آئے گی؟ نہیں لے کے آئے گی نا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو بڑے ہوتے ہیں وہ بچوں کو بڑوں کی طرح ڈیل کرتے ہیں. ہم ان کا وہ گدھے اتنے بڑے ہو گئے ہو، تم عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے. دوسرا جو ہے کہ وہ کوئی بات کرتا ہے، کوئی پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، اس سوال کا جواب جو ہے وہ بہت عجیب سے طریقے سے دیا جاتا ہے. لیکن اگر دیکھا جائے کہ بچہ بڑا نہیں ہو سکتا، لیکن جو بڑا ہے وہ کوئی بچہ تھا نا، وہ اس بچے کے لیول پہ جا کے اس کو بول سکتا ہے دیکھیے یہ ایسی بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کی آپ بچے کی تعریف کریں. جب آپ خود جو آپ کے خود کی تعریف کرے بندہ کوئی، اب جیسے میں ابھی آن لائن ہوں، لائیو ویڈیو کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، اگر کوئی میرے ویڈیوز کو لائک کر رہا ہے یا شیئر کر رہا ہے یا کوئی ہارٹ سائن دے رہا ہے، کوئی لائک کر رہا ہے، کوئی کچھ بھی کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، کوئی بھی ریئیکشن دکھا رہا ہے، تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. میں اتنی عمر کا ہو گیا ہوں پھر بھی مجھے اچھا لگ رہا ہے. تو کیا یہ چیز ہم دوسروں کے لیے مینج نہیں کر سکتے؟ جب ہمیں خود تعریف جو ہے پسند ہوتی ہے، ہم دوسرے کو خود تعریف کر سکتے ہیں.
اب یہاں پہ ایک بات آ جاتی ہے کہ تعریف جو ہے خوشامد نہ بن جائے، یہ خیال کرنا ہے، تعریف جو ہے وہ خوشامد نہ بن جائے، بلکہ وہ بات کی جائے جو حقیقت ہو، جو ریالٹی ہو. کیونکہ ہر بندے میں اتنا عقل ہوتا ہے کہ کہاں پہ چاپلوسی ہو رہی ہے، کہاں پہ فلیٹرنگ ہو رہی ہے، اور کہاں پہ حقیقت ہے، کتنی مجھ میں اہلیت اس چیز کے بارے میں ہے اور کتنی اس کے بارے میں نہیں ہے. مقصد میرا کہنے کا یہی ہے کہ آپ کوئی بھی بات کریں، کوئی کچھ بھی کہیں، کسی کے بارے میں بات کریں، آپ کو یہ چاہیے کہ آپ پازیٹیو رہیں اور وہ بات کریں جو حقیقت کے بہت قریب ہو. حقیقت بیان کرنا گو کہ مشکل ہے، لیکن حقیقت بیان کرنی بہت ضروری ہے. اس سے آپ کی عزت بنے گی، اور جو دوسرا ہے جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی آپ کی عزت کرے گا. لیکن اب یہ ہے کہ کسی کی کوئی غلطی نکالی نہیں، یہ بھی غلط ہے. لیکن اگر آپ غلطیاں نکالتے رہیں گے تو آپ کے پیچھے کیا بچے گا؟ اگر آپ کے پاس ایک ہی پھل ہے، ایک ہی فروٹ ہے، فار ایگزامپل سیب ہے، ایپل ہے، اس کے اوپر داغ ہے ایک، اس داغ کو نکال کے آپ جو ہے باقی پھل جو کہتے ہیں کہ باقی پھل ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کو اگر اور بھی اس کے داغ چھوٹے موٹے نکالتے رہیں گے تو آخر میں آپ کے پاس بچے کیا؟ فروٹ بچ جائے گا. ہم بالکل اسی طرح جو ہے نا زندگی میں بھی ایسے کرتے ہیں کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت عقل مند ہیں اور دوسروں کی تعریف نہیں کرتے بلکہ نکتہ چینی کرتے ہیں، اور نکتہ چینی کرتے کرتے ہم رشتے ناتے تعلق واسطے کھو بیٹھتے ہیں. لوگ ہم پہ اعتماد کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ہماری باتوں کو سننا چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، ہمارا معاشرہ ہماری بات کو وہ ریسپیکٹ نہیں دے رہا ہوتا جو وہ ریسپیکٹ ہمیں ملنی چاہیے. پھر بات میں کروں ڈیل کارنیگی کے، کہ ڈیل کارنیگی جو ہے وہ زندگی کو زندگی کی طرح لیتا ہے. آپ اگر زندگی کو زندگی کی طرح لیں گے تو انشاءاللہ کہیں بھی مشکل نہیں ہوگی، کسی کا بھی پرابلم نہیں آئے گی، کوئی بھی مشکل آپ کے راستے میں نہیں آ سکتی. اور زندگی کو زندگی کی طرح لینے کے لیے آپ کوشش کریں کہ پازیٹیو رہیں، ہر چیز میں کوئی پازیٹیوٹی تلاش کریں. انشاءاللہ آپ کا دماغ صحیح رہے گا، آپ کی باتیں صحیح رہیں گی، آپ کی سوچ صحیح رہے گی، آپ کی سمجھ صحیح رہے گی، اور آپ اس معاشرے میں اچھی طریقے سے زندگی گزار سکیں گے. آپ سب کو اللہ خوش رکھے. بہت شکریہ.